چلے جی، اس کے بعد کا سوال کیا ہے؟ انکم سر حلال ہے یا حرام؟ تم پیو تو حلال ہے. سوال ہے جی یہ حلال ہے کہ حرام. بہت سمپل آنسر دینا چاہوں گا. نمبر 1 دیکھیں، وہ چیز حرام ہوتی ہے جہاں ہم انویسٹمنٹ کریں اور اس کے اگینسٹ جو ہمیں سود ملتا ہے، انٹرسٹ ملتا ہے، وہ حرام ہوتا ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ ہم جی ایم آئی میں کچھ انویسٹ کر رہے ہیں، ہم صرف پرچیزنگ کر رہے ہیں. اگر ہم کوئی بھی کسی پروڈکٹ کو خرید رہے ہیں تو اس کی پارشل پیمنٹ دے کر خرید رہے ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ ہم گھڑی خرید رہے ہیں تو پیسے دے کے گھڑی خرید رہے ہیں. ساتھ میں کمپنی نے کہا دیکھو یار اپنی پروڈکٹ بیچنے کے لیے اگر میں ڈسٹریبیوٹر، ہول سیلر، میڈیا، ان سب چینلز کا سہارا لوں تو بہتر نہیں ہے میں ان سب کو کٹ ڈاؤن کر کے آپ کو کمیشن دے دوں. تو یہ بہت سمپل سی بات ہے کہ یہ حلال ہے. اب اس سوال میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بغیر محنت کرے جو پیسے ملے وہ جائز نہیں. اب ہمارے یہاں محنت کا کرائٹیریا ہمیں ڈیسائیڈ کر لیجیے. 50 لوگ مل کے ایک بھاری سی مشین کو اٹھائے، سب کے پسینے نکل آئے، حال سے بے حال ہو جائے، پورا جگ پانی کا پیے. یہ محنت ہے نا؟ اور یہی کام ایک مشین آئے اور یوں کر کے اٹھائے کرین. کیا خیال ہے؟ تو کرین سے اٹھانا حرام. فتوا دے دو، حلال اور حرام کا کرائٹیریا بناؤ. محنت کہتے کسے ہو؟ محنت کسے کہتے ہو؟ ایک ہوتا ہارڈ ورک اور ایک ہوتا اسمارٹ ورک. آپ کسے محنت کہتے ہو یہ ڈیسائیڈ کرو. کیا خیال ہے؟ وہ ایک آدمی سوکھا سا آیا، اس نے یوں کر کے ایک لیور پیچھے کرا، اور آرام سے اترا، نہ وہ تھکا، نہ اس کو پسینے آئے، نہ اس نے جگ پانی کا پیا. کیا خیال ہے؟ حرام ہے کہ حلال؟ یار کرائٹیریا تو بولو، حرام ہے کہ حلال؟ وہ حلال ہے. یہ اس کے ساتھ پرابلم ہے بیچارے کے ساتھ، یہ اس کو کیوں مل رہا ہے جبکہ جانا ہمیں نہیں آیا. چلے دیکھتے ہیں. سوال یہ یوں بنتا ہے کہ دیکھیں سر، جو پیسے محنت سے ملے وہ حلال ہے، جس میں محنت نہ ہو وہ حرام ہے. وہ حرام ہے. وہ کیسے؟ آپ مجھے بتائیے، کسی ادارے کا سربراہ، ایم ڈی، اور اسی ادارے کا مزدور، دونوں میں سے آپ کے خیال سے کون زیادہ محنت کرتا ہے؟ مزدور. کیوں؟ مزدور وہی ہے لگا ہوا، اور ایم ڈی وہی ہے سر، ایئر کنڈیشن والی کرسی میں بیٹھا ہوا ہے روم میں آرام سے. مگر جو کام ایم ڈی کر رہا ہے، مزدور پیدا ہو مرے پھر پیدا ہو پھر مرے، وہ کام نہیں کر سکتا جو ایم ڈی کا کام ہے. اور اسی طرح جو مزدور کا کام ہے وہ ایم ڈی نہیں کر سکتا. اوکے، محنت کا کرائٹیریا ڈیسائیڈ کیجیے. چلیے ہم یہاں سوال کیوں بناتے ہیں کہ بھائی یہ انہوں نے محنت کی، مسٹر یو نے $30 حلال، کوئی اعتراض نہیں ہے. ٹھیک ہے. حرام کیا ہے؟ کام کریں ہم، مزے کریں گے. کاشف ہمیں موٹیویٹ کرتا رہتا ہے، ہم مر گئے کام کریں گے. کاشف کے مزے آ گئے، نبیل کے مزے آ گئے، عمران یوسف کے مزے آ گئے، گریٹ لیڈر کے مزے آ گئے، حارث سلیری کے مزے آ گئے. محنت کر کر کے ہم مر گئے، اس کے مزے آ گئے، اس کے مزے آ گئے. ایسا چل رہا ہوگا. کام کریں ہم، مزے کریں گے. مزے آ گئے ظفر رانا کے، ہم مر گئے کھٹیاں تو پتہ نہیں کون کو میں شاعر انتظار کرتا ہے. میں تو اللہ ہی خیر کر. سر ایک اور شاعر ساتھ علمان الحفیظ اللہ رحم فرمائے، بہت سارے شعر ادھر جان سر، کاروبار، کھٹیاں، منڈی، اور پتہ نہیں اللہ. کام کریں ہم، مزے کریں یہ. ٹھیک ہے نا؟ سوال ہوئے نا؟ ٹکا گئے؟ سوال بن گئے. چلیے ہم لیتے ہیں، ہم ایک دینی مدرسے کی مثال لیتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم اس آمدنی کو تو ہم جائز قرار دے رہے ہیں. سر کام کریں ہم، مزے کریں یہ. سر آئیے ہم ایک دینی مدرسے کی مثال لیتے ہیں. ایک بہت بڑا مدرسہ دارالعلوم. کس نام پر وہاں فنڈ آتا ہے، پیسہ کس نام کا آتا ہے؟ کہ وہ مدرسہ دین کی تعلیم کو آگے بڑھائے. ایسے ہی سر اس مدرسے کا نظام کیسے چلتا ہے، اسٹرکچر پر ذرا توجہ کریں.
سب سے اوپر ہوتے ہیں اس مدرسے کے ناظم اعلیٰ، ٹاپ پرسنالٹی. کتنی سیلری ہوتی ہے سر؟ کتنی سیلری ہوتی ہے ناظم اعلیٰ صاحب کی؟ یہ بڑے مدرسے کی بات کر رہے ہیں ہم. 1,00,000 روپے ہوگی. تم دیتے ہو؟ ان کی سیلری بھی نہیں پتہ لگتی، ہوتی اتنی ہے. چلیں ہم یہاں پر 50,000 دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کے بعد ڈبل کیبن گاڑی ہوتی ہے، پیچھے 4 کلاشن کو والے بھی بیٹھتے ہیں. ان کی بات کر رہا ہوں. اسٹائل بھی ہوتا ہے، ان کا ٹور ہے. 50,000. سر آ جائیے. ان کے بعد سیکنڈ لیول کیا ہوتا ہے؟ اسسٹنٹ ناظم اعلیٰ. ایسا ہی ہے سر. کتنی سیلری ہوتی ہے؟ 30,000 سے کم میں تو یہ بھی نہیں ملتے. سر اور تھوڑا نیچے آ جائیے. مفتی صاحب کتنی سیلری ہوتی ہے سر؟ جی جی ہاں مفتی بولنا، مفتا نہیں. 20,000 روپئے. اور نیچے آ جائیے. جو اصل میں ایفرٹس کر رہا ہے قاری صاحب، کلاس ناظرہ، جہاں محنت ہو رہی ہے. بیٹا الگ سے آواز نکالو. پٹے ہو تم لوگ قاریوں سے؟ میں تو پٹا پٹائی الگ سے آواز نکال. پٹے ہو نا. اصل میں محنت کون کر رہا ہے؟ قاری صاحب، جو کہ کلاس ناظرہ میں قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں بچوں کو. ان کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے سر؟ 5,000. یہ بیچارے ہمارے استاد جی، اگر آپ نظر دوڑائیں، جنہوں نے ہمیں بچپن میں سپارہ پڑھایا، وہ آج بھی سائیکل پر ہیں. ایسا ہی ہے نا. پہلے ان کی سیلری 1,500 2,000 روپے ہوا کرتی تھی. آج کل چلیں ہم پکڑ لیتے ہیں کسی اچھے مدرسے میں 5,000 روپے. ٹھیک ہے سر. 5,000 روپے سیلری ہے قاری صاحب کی، جو کلاس ناظرہ پڑھا رہے ہیں، جو محنت کر رہے ہیں، جو پروسپیکٹنگ کر رہے ہیں، جن کی ساری ایفرٹس ہیں کلاس ناظرہ. ایسا ہی ہے نا. تو کیا خیال ہے سر؟ محنت تو کر رہے ہیں یہ، اور مزے کر رہے ہیں یہ. حلال ہے کہ حرام؟ آپ کوئی نہیں بولے گا. نو نیڈ پنگا، نو نیڈ پنگا. وائے انہیں تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، لیسنس یافتہ لوگ ہیں. ایسے ہی سر جو تم پیو تو حلال ہے، جو ہم پیے تو حرام ہے. چیزوں کو اگر ہم لاجیکلی دیکھیں اور سمجھیں تو بات سمجھ آ جاتی ہے. سر میں یہاں کہتا ہوں، یہ بیچارہ قاری جو دن رات محنت کرتا ہے اس مدرسے کو چلانے کے لیے، کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مفتی صاحب، ناظم اعلیٰ صاحب آ کر اس کلاس کو پڑھائیں؟ سر ہرگز ایسا نہیں ہوتا. یہ سال میں ایک بار اسٹیج پہ کھڑے ہوتے ہیں اور صرف سندیں بانٹ رہے ہوتے ہیں. فلاں قاری نے ہمارے مدرسے سے حفظ کیا اور انہیں امام بنائیں گے فلاں مفتی صاحب، اور وہ بچے کو ڈگری دے رہے ہوتے ہیں. کانگریچولیشن، شاباش. صحیح نا. محنت کون کر رہا ہے؟ قاری. فنڈ آ کس لیے رہا ہے؟ محنت قاری کر رہا ہے. مزے یہ سب کر رہے ہیں. ایسا ہی ہے سر. ایسا ہی ہے. تو ان سب کے لیے آپ کو فتویٰ لانا پڑے گا، اور ان کے لیے فتویٰ لینے کی کوشش کی گئی تو آپ دنیا کے سب سے خطرناک آدمی ہو جائیں گے. ایسا ہی ہے نا. سیم سسٹم ہے دنیا کے تمام سسٹم. محنت مزدور کرتا ہے، سپروائزر، ڈائریکٹر، مینیجر، ایم ڈی، سیم سسٹم ہے سر. سیم GMI ہے. محنت کر رہا ہے یہ غریب قاری، مزے کر رہا ہے مفتی، نائب ناظم اعلیٰ اوپر تک آ جاؤ چیف. ہر ایک مزے کر رہا ہے. سب کے مزے آ رہے ہیں. سر اگر ان سب کی آمدنی جائز ہے تو ان سب کی آمدنی بھی جائز ہے. یہاں قاری زندگی بھر بیچارہ قاری رہتا ہے، اور ہمارے اس بزنس میں آج کا قاری کل کا ناظم اعلیٰ ہوتا ہے. یہ سسٹم آپ کو زندگی بھر سائیکل پہ نہیں رکھتا. یہ سسٹم مزدور کو زندگی بھر مزدور نہیں رکھتا. یہ سسٹم ایک ایسا سسٹم ہے جو زندگی میں انقلابی تبدیلی لاتا ہے. آپ آج کے زیرو ہیں، آپ کل کے ہیرو ہیں. یہ ایک ایسا بزنس ہے جو زندگی میں ایسی انقلابی تبدیلی لاتا ہے.